حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ سب کی جانب سے اور اپنے تہ دل سے مرجعیت اعلیٰ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی دامہ ظلہ کی خدمت میں اور ان کی فرزندان کی خدمت میں اس سانحے کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور آپ سب کی خدمت میں بھی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اور آج کے دن کی مناسبت سے کہ جو پیغمبر اکرم کی شہادت کے 40 دن کے بعد کی روایت ہے شہزادی کی شہادت کے عنوان سے، کہ آج کا دن اس سے بھی منسوب ہے کہ آج کے دن ظاہراً آپ کی شہادت کی روایت ہمیں ملتی ہے۔ آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں خواتین دو بہت اہم گروہ میں تقسیم ہو گئی ہیں۔ یعنی دنیا خواتون کے لیے دو آئیڈیالوجی رکھتا ہے، ایک تفرید کی آئیڈیالوجی اور ایک افراد کی آئیڈیالوجی۔ ایک ویسٹ کی آئیڈیالوجی ہے اور ایک نام نہاد مذہبی آئیڈیالوجی ہے۔ ایک وہ آئیڈیالوجی ہے جو کہتی ہے کہ خاتون کا کام گھر سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے، وہ آزاد ہے، وہ باہر نکلے، اور جب تک وہ اپنی پہچان معاشرے میں اجتماع میں نہ بنائے تب تک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایک وہ آئیڈیالوجی ہے جو اپنے آپ کو مذہبی کہتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ صرف چولہ مذہب کا ہے، اور وہ آئیڈیالوجی یہ کہتی ہے کہ خاتون صرف گھر میں قید رہے اور گھر کی چار دیواری سے باہر نہ جائے، اور یہی اس کا ہدف ہے۔ یہ دونوں آئیڈیالوجی آج آپ کو زمانے میں مل جائیں گے۔ ایک طرف ویسٹ ہے، اس کی آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں، اور ایک طرف آپ افغانستان میں یا سیریا میں یا دیگر ممالک میں اس آئیڈیالوجی کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو خواتین پر دن پابندیاں لگا رہا ہے، حتیٰ اسکول کالجز میں بھی جانے کی اجازت لڑکیوں کو نہیں ہے۔ اور اس کے بیچ میں ایک آئیڈیالوجی ہے جو واقعی اسلامی آئیڈیالوجی ہے، جسے ہم فاطمی آئیڈیالوجی کہہ سکتے ہیں، کہ جہاں خاتون کا محور ضرور گھر ہے، ضرور خانوادہ ہے، لیکن وہ اس حال میں خانوادے کی تربیت کرتی ہے کہ وہ سماج سے جدا نہیں ہے۔ اور اس کی بہترین مثال خود ہمارے لیے بہترین مثال صدیقہ طاہرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس ہے، کہ جنہوں نے امام حسن اور امام حسین اور جناب زینب کبریٰ اور جناب ام کلثوم علیہم السلام کی تربیت کر کے جو وظیفہ ہے، جو اہم عہدہ ہے خاتون کے لیے تربیت اور گھر بنانا، اس کو بھی انجام دیا، اور باہر آ کر جب ضرورت پڑی تو حق کا دفاع بھی کیا، ولایت کا دفاع بھی کیا، حقانیت کو بھی واضح کیا۔ اور آپ کے دونوں اثر، سماج پر آپ کے خطبوں کا اثر اور تربیت کے ذریعے آپ کے فرزندان کا اثر جو آج تک قائم ہے دنیا پر، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خاتون دونوں کرداروں کو لے کر چل سکتی ہے اور ان دونوں میدان میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن جب ہم نمونے کے طور پر صدیقہ طاہرہ کو پیش کرتے ہیں تو بہت دفعہ ہم میں ہی یہ آواز آتی ہے کہ وہ معصومہ تھیں، اور اپنے آپ کو ہم سبکدوش کرنے کے لیے تھوڑا سا یہ کہہ کہ وہ معصومہ ہیں، اپنے آپ کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب اس طرح کی ہستیوں کی زندگی سامنے میں آتی ہے جو بچوں کی تربیت کرتی ہیں سختیوں میں، اور اپنا محور اور اپنا الگو اور اپنا نمونہ عمل اور اپنا آئیڈیل جناب صدیقہ طاہرہ کو بنا کر عملی پیش کرتی ہیں، جیسے کہ اس ذات نے پیش کی جس کے سانحہ ارتحال پر ہم اور آپ آج یہاں موجود ہیں، تو ہمیں ایک مثال اور مل جاتی ہے عام انسانوں کے درمیان بیان کرنے کے لیے کہ اگر یہ ایسا کر سکتی ہیں تو ہمارے گھر کی خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ لہٰذا اہم نمونہ عمل، اصل نمونہ عمل صدیقہ طاہرہ ہیں، اور اس طرح کی ذوات جو ان کو نمونہ عمل بنا کر سخت ترین حالات میں شوہر کی حمایت کرتی ہیں اور سخت ترین حالات میں اولاد کی تربیت کرتی ہیں، وہ پھر دوسروں کے لیے نمونہ عمل بنتی ہیں۔ ایک ایسی خاتون جس نے مرجعیت اعلیٰ کا اس وقت ساتھ دیا جب وہ سختیوں میں تھے، اور جب تک گھر میں سکون نہ ہو انسان لیڈرشپ نہیں کر سکتا، انسان قیادت نہیں کر سکتا۔
اور اگر تربیت دیکھنا ہے تو 2 فرزندان اگر آج نجف اشرف میں درس خارج کا درس کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت بالکل کامل ہے، اور ساتھ دینے کے لحاظ سے بھی اگر مرجعیت بڑے ڈیسیجن آسانی سے لے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گھر میں بھی سکون حاصل ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی شخصیت کا اس دنیا سے جانا گھر والوں کے لیے بھی سخت ہے اور چاہنے والوں کے لیے بھی سخت ہے۔ ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں، مرجعیت اعلیٰ کی خدمت میں اور ان کے خاندان کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور بارگاہ الہی میں دست دعائیں کہ ان کو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ محشور فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنا سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔